یہ عبد الواحد کشمیر کا ایک سوال ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ نے کہا کہ عقائد میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، تو یہ جو شکیلیت اور جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ لوگ کیسے دعویٰ کرنا شروع کر دیا جب اختلاف نہیں ہے تو؟ اختلاف نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دو مسلمان یعنی دو فریق اختلاف کرے اور دونوں مسلمان رہے. مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے، آمن بالجہر کا مسئلہ لے لیں، تو اس میں مسلمانوں کے دو فریق کے درمیان اختلاف ہے، لیکن دونوں مسلمان ہیں. ہم دونوں میں سے کسی کو مسلمان کی فہرست سے خارج نہیں کرتے ہیں. اختلاف سے مراد میری یہ ہے کہ اختلاف ہونے کے باوجود بھی ہم مسلمان ہیں. لیکن اگر قطعیات میں اختلاف ہو جائے، مثال کے طور پر نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں کسی کا اختلاف ہو جائے، تو ظاہر بات ہے کہ سامنے والا کافر ہو جائے گا جو اختلاف کر رہا ہے، وہ مسلمان رہے گا ہی نہیں. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے قرآن مقدس کے اندر صاف لفظوں میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے آسمان سے نازل ہوں گے، یعنی آسمان پر گئے ہوئے ہیں اور آسمان سے ہی اتریں گے. یہ مسلمانوں کا تواتراً گویا کہ عقیدہ ہے. اب اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، قطعی عقیدہ ہے. اب یہ شکیل بن حنیف اٹھا اور اس نے جو ہے اس کے اندر اختلاف کرنا شروع کیا، تو ہم نے اس کو کہا کہ یہ شخص کافر ہے. تو یہ جو فہرست ہے یعنی عقائد کے تعلق سے جو قطعیات جو ذکر کی جا رہی ہے، ایک ٹرم استعمال کی جا رہی ہے، تو یہاں پر جو بھی اختلاف کرے گا وہ کفر اور اسلام کا معاملہ ہو جائے گا فوراً، جیسے کہ قادیانی کے ساتھ ہوا، شکیل کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس نے یہاں پر ڈینگ ڈانگ ماری، ہم نے اس کو کہا کہ بھائی تم کافر ہو گئے قرآن و حدیث کے روح سے. ہم نے اس کو کافر بنایا نہیں، ہم نے اس کو کافر بتا دیا کہ تم کافر ڈکلیئر ہو گئے اپنے عمل اور اپنے کرتوت کی وجہ سے. ہم کون ہوتے ہیں اس کو کافر بنانے والے؟ لیکن اس نے خود کو عقیدے کے اندر جو ہے ہاتھ صاف کی ہے، اور اللہ کے حضرت عیسیٰ کے تعلق سے جو قرآن مقدس کی قطعیات سے ثابت تھی اس کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے، لہٰذا اس نے خود ہی اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور ایمان سے نکل گئے. ہم نے تو بس وہ بتا دیا ہے امت کو کہ یہ شخص ایمان اور دائرہ اسلام سے نکل چکا ہے، اس سے بچنا ہے. وہ تو پہلے خود ہی نکل چکا ہے. تو اختلاف کرنا یہاں پر جو ہے کفر اور اسلام کا ہے، اور مسائل میں اختلاف کرنا یہ کفر اور اسلام کا نہیں ہے. مسائل میں انسان ایسا نہیں ہے کہ اختلاف کیا تو کافر ہو جائے گا. جیسے میں نے مثال پیش کی ہے، آمین کس کے کہنا ہے یا آہستہ کہنا ہے، اس کے اندر اب دیکھ لیں کوئی مسلمان کافر نہیں ہوتا ہے. البتہ یہاں جو ہے اختلاف عقائد کے تعلق سے وہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے. تو قادیانی اور شکیلیوں سے ہمارا معاملہ یہی ہے کہ وہ خود ہی پہلے اسلام سے چھوڑ چکے ہیں وہ. تو ہم امت کو بچانے کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی اسلام میں نہیں ہے اور اس سے بچنا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ تمہارا ایمان بھی محفوظ رہے. ہمارا معاملہ اتنا ہی ہے. جی ایک صاحب ہیں نجمو انصاری. جی جی ایک یہ منٹ میں اس کے متعلق کچھ اور حضرت مفتی صاحب ہی کی وضاحت کے ساتھ میری کچھ وضاحت ضم کرنا چاہوں گا. جی وہ یہ ہے کہ فی نفسی ہی عقائد میں اختلاف اہل سنت والجماعت اور اسی طرح مسلمان گروہ کے درمیان نہیں ہے. جب بھی ہم یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ بھائی عقائد میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی اس میں سارے دیگر مذاہب بھی داخل ہیں، کہ بھائی اس میں عیسائی بھی آ گیا، اس میں جو ہے غیر مسلم بھی آ گیا، کہ بھئی عقیدے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ بھئی مسلمانوں کے درمیان عقیدے میں اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم یہ کہیں گے کہ بھئی عقیدے میں اختلاف کسی کا نہیں ہے، تو یہاں پر مسلمان مراد ہوں گے. اب قادیانی، شکیل بن حنیف یہ مسلمان تھوڑی ہے. جہاں پر بھی فی نفسی عقیدے میں ان لوگوں نے اختلاف کیا تو وہ اسلام سے خارج ہو گئے. اور ایک ہے فی نفسی ہی عقیدے میں اختلاف کرنا، دوسرا ہے تفہیم العقیدے میں اختلاف ہونا، یعنی عقائد کو سمجھنے میں اختلاف. عقائد میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض دفعہ عقائد کو سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے. جیسے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اہل سنت والجماعت کے دو گروہ ہیں عقائد کے باب میں، ایک ہے اشعریہ اور ایک ہے ماتریدیہ. ان کے درمیان عقائد میں جو اختلاف ہوا ہے وہ عقائد میں فی نفسی اختلاف نہیں ہوا ہے، بلکہ عقائد کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے کہ بھئی انہوں نے کسی عقیدے کی تشریح یہ کی ہے تو کسی عقیدے کی تشریح یہ کی ہے. اور حالانکہ دونوں بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہے. ایسا نہیں کہ بھئی کسی نے قرآن و حدیث کے خلاف تشریح کی ہے تو کسی نے قرآن و حدیث کے مطابق تشریح کی ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ عقائد میں دونوں نے جو تشریح کی ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اب اس کے علاوہ آپ دیگر دیکھ لیجئے کہ تفہیم العقائد میں بھی ان لوگ
لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور فی نفسی عقائد میں بھی اختلاف کیا ہے. جیسے مجسمہ ہیں، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسموں کو لازم قرار دیا ہے، اور اسی طرح جہمیہ ہیں، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان کو لازم قرار دیا ہے. تو یہ عقائد میں ہی اختلاف ہو گیا. یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اللہ کے لیے لا مکان لا زمان والا ہے، اور ان لوگوں نے آ کر جہمیہ اور مجسمہ وغیرہ نے فی نفسی عقائد میں اختلاف کر دیا. تو یہ جو لوگ ہوں گے ان کا یہ تفہیم العقائد میں اختلاف نہیں ہوا بلکہ فی نفسی عقائد میں اختلاف ہوا. لیکن مسلمان گروہ اور اسی طرح اہل سنت والجماعت کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں بظاہر وہ عقائد میں اختلاف اس طرح دکھتے ہیں. جیسے اشعریہ اور ماتریدیہ کی مثال لے لیں تو کسی کے نزدیک صفات باری تعالیٰ کے اندر تعویل کی بات ہے، کسی کے اندر صفات باری تعالیٰ کے متعلق تعویل کی بات نہیں ہے بلکہ کما یلیق بشانہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنی صفات کے ساتھ متصف ہے. تو اب ان دونوں کے اندر جو بھی اختلاف ہوا ہے اس میں سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے. سمجھنے میں اختلاف ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن فی نفسی عقیدے ہی کو بدل دیں تو اس سے وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا. پھر یہ بات اعتراض ہی غلط ہو جائے گا کہ بھئی عقائد میں اختلاف نہیں ہوتا کا کیا مطلب ہے. کیونکہ جب ہم نے کہہ دیا کہ بھئی عقائد میں اختلاف کسی کے نزدیک نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان نہیں ہوا ہے. اب جس نے بھی عقیدے میں فی نفسی عقیدے میں اختلاف کیا اور اس میں رد و بدل کر دیا تو وہ مسلمان ہی نہیں رہا، تو وہ مسلمان کے گروہ میں بھی نہیں آئے گا. جی جی ماشاء اللہ، بہت